مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين نصرا. العباس والحسين سلام الله عليه تعارف أنه بعض الناس اللي يقول العباس هذا تعارف في رواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باب ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس عنوان کے ساتھ، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت سے پہلے بھی زیارت کی، لیکن روایات میں آیا ہے کہ پہلے انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے، پھر ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے۔ ما يخالف روایات پہ اس طرح سے البتہ کوئی اشکال نہیں، انسان پہلے زیارت کر لے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی۔ هیچی دینه در ذمشه استغفار بکنه، اما بعد از فوتش اگه پول چیزی ازش استغفار کرے، اس کے اوپر ایک قرض ہے، اگر مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ مال بچتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے قرض کو ادا کرے، کفاروں کو، آدھی روٹی، ایک روٹی، جس طرح یہاں تک کہ پوری، اگر اس طرح سے کفارہ دے سکتا ہو بغیر حرج کی ضرورت کے تو ایسے کرے۔ بالآخر اس کی گردن پر باقی ہے، مرنے کے بعد اگر اس کی پاس کچھ ترکہ بچا، کچھ پیسہ بچا تو اس سے دیا جائے گا کفارہ۔ کوئی حرج نہیں، لا ضرر کا حکم آ کر اس معاملے کو حل کر دے گا اور وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نعم بله ای یعنی زیارت امین الله ای بله کوئی حرج نہیں ہے، زیارت امین اللہ سے کسی بھی معصوم کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اگر شرعی نظر ہو اور تو انسان ختم نہیں کر سکتا، مگر ایک باپ اور ایک شوہر، یعنی اولاد نے اگر کوئی نظر کی، باپ اس نظر کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر زوجہ نے کوئی نظر کی تو شوہر اس نظر کو ختم کر سکتا ہے۔ نظری کرد میتونه شوهرش باز همین دو نفر. نعم اولا على نیاتکم ترزقون، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیت کے لحاظ سے ہی عمل کیا جائے گا۔ هذا المضمون اللهم اجعل
ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا اصل چیز نیت ہے، یعنی جو ہم زبان پہ لاتے ہیں وہی نیت ہے۔ كل واحد بالمقدار اللي يعرف من الأحكام الشرعية لازم يعلم لہٰذا الآخرين بالمقدار جتنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا جانتا ہے قبله وما قبله اتنا واحد دوسروں کو يقول بتائے، جتنا احکام شرعی جانتا ہے دوسروں تک پہنچائے جس حد تک امکان میں ہو اس کے۔ بلي بلي تفضل أهلا وسهلا بك وبهم جميعا. نعم نعم مشكورون، شكرا مشكور. مشكور، أدعو لكم إن شاء الله موفق. أي الدعاء بالعلم دعا کریں علم کی اور تقوی کی۔ بالعلم والتقوى. جزاك خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روایات میں دو تعبیرات ہیں، ایک ہے کہ جس کا عمل سفر ہو، جیسے گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور ہے، یا جس کا عمل سفر میں ہو، مثلا گھر کسی اور شہر میں ہے، دکان کسی اور شہر، اس کا کام سفر کرنا نہیں ہے، اس کے کام ایسی جگہ ہے کہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس کئی جگہ زمینیں ہیں، باغات ہیں، تو وہ اپنی زمینوں کو دیکھنے جاتا ہے، سفر تو باغات کو دیکھنے جاتا ہے، تو اس کا کام سفر نہیں ہے، لیکن ان زمینوں کے اوپر دیکھنے جانا، باغات کو دیکھنے جانا، تو یہ سب کثیر السفر کا جملہ جو آیا ہے اس دو کو خلاصہ کیا ہے کثیر السفر، یعنی دونوں روایات پہ جو اس طرح سے ہے کہ جس کا عمل سفر میں ہو یا سفر میں عمل ہو، اس طرح سے کہ 10 دن ایک جگہ نہ رکتا ہو۔ اگر کوئی اپنے شہر میں آتا ہے 10 دن رکتا ہے پھر کہیں جاتا ہے، تو اگر 10 دن نہیں رکتا، ہر ہفتے جاتا ہے، 4 دن رکتا ہے، پھر چاہیے کثیر السفر۔ لیکن اگر 10 دن رکتا ہے تو سفیر السفر نہیں۔ دونوں طرح کو ایک پر خلاصہ کیا کثیر السفر۔ بعض نے کہی ہے یہ بات، لیکن استطاعت سے جو چیز متبادر ہے و معنی رکھتی ہے اس کے خلاف ہے۔ مثلا قرض کیا اسے 10 سال، 10 سال کے لیے قرض لیا، اس پیسے سے وہ حج کر سکتے، لیکن اس کو لوگ استطاعت کہتے ہیں، شاید نہیں کہیں، بالاخره مقروض ہے، ملکیت کا اس کا مال ہو گیا ابھی، لیکن استطاعت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اور اگر کہیں بھی تو حج کے لحاظ سے مسترب نہیں، تو وہ فقہا جو اس مسئلے میں صرف ایک یا دو کو فقہا کو دیکھا جو اس کو استطاعت مانتے وہ الا نہیں۔ دیکھیں ہم ہیں اور جو کلمہ ہے من استطاع، جو مستطیع ہو جائے، اب اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا کام کاسب، دونوں فرق ہے،
ایک انسان ہے جو تاجر نہیں ہے کہ پیسہ لیتا ہے تاکہ حج کر سکے، اس پیسے سے یہ مستطیع نہیں ہوا۔ تحصیل استطاعت خود حاصل ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ انصراف ہے۔ مسئله انصراف غالبا همونایی که متعرض مسئله شدن گفتن با قرض ولو دراز مدت قرض سے ہو سکتا ولو دراز مدت ہو، لیکن قرض سے ہو سکتا، لیکن قرض سے مستطیع نہیں ہوگا حج کے لیے۔ شک دیگر ظهور شد از عدمه، اگه ظهور محرز بود شک در مراد بود ظهور حجت، اگر مراد میں شک ہو تو پھر ظہور حجت نہیں ہے۔ شک در انصراف از عدم انصراف، شک در انصراف یعنی ظہور دار در اطلاق، اور اگر شک انصراف میں کرے تو اطلاق کے اوپر ظاہر ہے معنی، لیکن ہمیں اس تک نہیں پہنچا رہا ہے، لہذا استطاعت قرض کے ذریعے سے حاصل ہونا حج کے لیے مشکل۔ قاصبه اگه میدونیم مقاصبه یعنی بگیم مالشه و نمیدونیم این ہاں یہ جانتے ہیں غاصب ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ چیز غاصب۔ با یه نخ باریک جاری میشه. یه وقتی من مثال عرض کردم این کسی دزد معروف دیکھیے میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، انگشتر به شما ایک داد. مشہور چور ہے، شما اگه یقین دارید این مال دزدی اس نے آپ کو ایک انگوٹھی دی، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چوری کی انگوٹھی ہے، 95% 95% ہے کہ یہ چوری کے لیے، یقین تو آپ نیست. استعمال نہ کریں، ولو لیکن اگر 10% آپ کو ہے، 5% شک کرتے، حرص گیرش اومده مال خودش 5% دیتے کہ یہ شامل یت شامل چوری نہیں ہے، تو بھی چوری نہیں ہے، شاید ارث ملا ہو اس کو، لہذا جب تک یقین نہیں ہے تب تک آپ حکم نہیں دے سکتے۔ همین کلمه ای که گفتید غالبی نه یعنی علم نیست اطمینان جیسے ندارید. آپ نے کہا غالباً غالبی باشه یت یعنی علم نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مطلق آید حجت، اور یہ حجت نہیں، یعنی اطلاق داره، هم اطلاق داره هم سیره برش یہ مطلق ہے، اور اس کی سیرت تو یہی ہے علماء کی اور ائمہ سے جن تک پہنچا، اسی طرح یقین پر عمل کیا جائے۔ ظاهرا نه دیگه بنفس برداشت اگر رسید اگر به حال اطمینان تک پہنچ گیا اطمینان تو اقبال کرے گا، اطمینان نہیں ہوا حاصل ہوا حکم نہیں۔ نهایتش ظنه، نهایتش ظن آخر حد زن قوی ہے، احتمال قوی، غالب وہ کافی نہیں، علم ہونا ضروری ہے۔ فایده نداره. بله اشتقان کلمه عربیه، فارسیش دشتبان، اشتقان یا دشتبان کہتے ہیں فارسی میں، جس کی زمینیں مختلف علاقوں میں ہیں، یہاں گھر ہے، وہاں گھر ہے، وہاں باغ ہے، ہر جگہ جاتا رہتا ہے، 10 دن ایک جگہ نہیں رہتا ہے۔ اس کی نماز پوری ہے کیونکہ یہ بالاخره کثیر السفر ہے۔ نه نگهبان اونم اشکال نداره اگر ہاں نگهبان زمین نگہبان کے لیے حکم نہیں، لیکن اگر مثال بالاخره سفر کرتا ہے، چاہے اپنا زمین ہو یا اجیر ہے کسی اور کے لیے کام کرتا ہے، نوکری اس کی یہی ہے، آج اس باغ پہ نگہبانی کرتا ہے، کل اس باغ کی گارڈ کرتا ہے، پرسوں 10 دن ایک جگہ جو نہیں رکتا ہے وہ کثیر السفر ہے۔ بله 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 یکی از فقهای معاصر ایک معاصر فقی جو کا انتقال ہو گیا وہ کہتے کہ کثیر السفر وہ ہے جو کسب کرتا ہو، یعنی تجارت، لیکن وہ جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے وہ نہیں ہے۔ مثلا آپ کے حساب سے جو نماز جماعت کبھی یہاں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، میرا نظریہ یہ ہے کہ اطلاق عمله فی السفر عملہ فی السفر جو جملہ ہے یعنی کام، ضروری نہیں کہ پیسے کی درآمد اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہیں، مثال کے وہ واعظ ہے، مجلس پڑھتا ہے، خطیب ہے، ہر ہفتے کہیں جاتا ہے، مثلا بفرمایید شما هفته
اس ہفتے فلاں شہر میں، اس ہفتے فلاں شہر میں، یا کہیں نماز جماعت کے لیے جاتے، فرق نہیں ہے کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے یا رزق کے لیے کرتا ہے یا ثواب کے لیے کرتا ہے، کلن سفر کرتا ہے، 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے، تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، وہ کثیر السفر ہے۔ عمل ہے، عمل کا جملے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیسے کماتا ہو اس کے ذریعے سے، کام اب چاہے پیسے کے لیے کرتا ہو چاہے بغیر پیسے کے کرتا ہو۔ امام جماعت باید محرز باشه که این نماز احتیاطی، یعنی شاید نماز باشه۔ ہاں نماز کے لیے شرط، ایک امام جماعت ہے اپنی نماز قضا پڑھتا ہے، اما یک جوری بقول بعضی فقہا ترامی النیه نیت جب نماز پڑھتا ہے کوئی شخص، میں 4 رکعت نماز پڑھتا، اس طرح نیت کرتا ہے، لازم نہیں کہ زبان سے کہے، بس اس طرح سے نیت کرتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، قضا اگر میری گردن پہ ہے تو اس سے نیت کے اندر تردید، اور کیا ذہن میں ہے کہ اگر میری ماں باپ کی گردن پہ تو وہ حساب ہو جائے، اگر ان کی گردن پہ تھا، ماں کی گردن پہ تھا اس پہ حساب، کہ یقیناً کسی ایک کی نماز اس کے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں ترامی النیہ، اب اس کی نماز صحیح ہے۔ صدقہ یعنی ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں دیا جائے، کوئی بھی چیز، کوئی عمل بھی صدقہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ برای مسجد، بله، که یعنی مسجد میشه مدیون نه خودش، که اگه مرد این متولی از پولای خودش نمیدن اینو، علماء میں ہے یہ مسئلہ کہ اگر یعنی متولی مسجد الان مسجد پول نداره، بنایی متولی ہے، مسجد کے لیے قرض کرتا ہے، خود اپنے لیے قرض نہیں لیتا ہے، مسجد کے لیے قرض لیتا ہے، تو اگر یہ مر جائے تو یہ مقروض نہیں مرا ہے، مسجد کی اوپر ہے۔ فرق نمیکنه اگر قرض میکنه به ذمه مسجد کے لیے قرض کر رہا ہے، مسجد ہی کو ذمہ بنا کے کر رہا ہے، تو اس کی گردن پہ نہیں ہے، مسجد کے اوپر ہے۔ نعم اعتقادات دو مسئله است، یکی اصول اعتقاد، دیکھیے اعتقادات دو چیز، اصول اعتقادات، اصل توحید، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اس پہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ علم اگر تقلید بھی حاصل ہو تب بھی کافی ہے، لیکن نہیں، مشہور یہ کہ نہیں، علم چاہیے، تقلید سے نہیں، یہ اصول۔ لیکن توابع میں اعتقاد، مسائل جو مربوط ہوتے ہیں آنکھ سے، زبان سے، ہوش سے، جو عمل سے ہیں اعتقاد کے ساتھ، اس کے اندر تقلید کی جا سکتی ہے۔ اب خدا کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، تو کیا ان سے نام ہے؟ اب یہ جو روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں گے وہ ہے، تو اس میں ہمیں ایک فقیہ چاہیے جو بیان کرے۔ اگر کسی دوسری مسجد کے لیے یا تیسرے کسی امام بارگاہ کے لیے فائدہ مند ہے، وہاں لے جائے، اگر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے دوسری جگہ کے لیے بھی تو نہیں۔ تمام اغسال یعنی غسل کافی نہیں ہے وضو کے لیے غیر از غسل جنابت۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو قبل از غسل جنابت یا بعد از غسل جنابت بدعت ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام غسل، چاہے وہ مستحب ہو چاہے واجب، اس کے لیے نماز کے لیے، واجب کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ چیه فرق
وقف مسجد اور ملک مسجد میں کوئی فرق نہیں، ظاہراً کوئی فرق نہیں، میرے ذہن میں نہیں ایسا کوئی فرق. آخه مسجد انسانه که مالک میشه، در و دیوار که مالک نمیشه، این وقف. مسجد انسان تو نہیں ہے کہ وہ ملکیت اس کے لیے، تو وقف ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا جائے وقف ہے، لہذا سب حکم وقف ہیں. در وقف الی ان یرث الله الارض ومن علیها، جب تک آخر تاریخ تک یہ وقف رہے گا اس کو. کچھ موارد ہیں جہاں جائز ہے. شیخ انصاری نے بیع وقف کے اندر مقاصد میں باقاعدہ بحث کی ہے، وہاں ذکر کیے. سب کوئی چیز فائدے نہیں پہنچا رہی اس جگہ کے لیے، وقف کے لیے، یا ایک ایسا وقف تھا کہ اس میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور کچھ موارد ہیں جہاں وقف کو بیچا جا سکتا ہے یا بدلا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جب تک دنیا موجود ہے تب تک وہ وقف رہے گا. میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ملک جو ہے مسجد کی ملکیت وہی وقف ہے. اسی کو وقف کہتے ہیں، الگ سے کوئی چیز سیغہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. در وقف امور اگه وقفی کسی بر شما میکنه، این جماعتی گفتن صیغه میخواد، اما امور عامہ میں اگر کوئی کسی چیز کے لیے وقف کرے تو اس کے لیے صیغے کی بھی ضرورت ہے، نیت کافی. لیکن کوئی شخص کو وقف کرے، شخص کے لیے وقف کرے تو صیغے کی ضرورت ہے. وقف هم یعنی توقیف، یعنی دیگه نمیشه کم و زیادش کرد. وقف کا مطلب ہی توقیف ہے، کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا. ولی لا 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 لازم يتوضا بعد غسل الجمعه او قبله يتوضا. غسل جمعہ کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، چاہے پہلے وضو کرے چاہے بعد. مصلي ويا غسل الجمعه بدون يتوضا. ها يعني هذا إذا اعتماد على فتوى مرجع تقليد جامع للشرائط تلك الصلوات. اگر اس نے کسی فقیہ جامع الشرائط کے اوپر اسناد کرتے ہوئے یہ عمل انجام دیا تھا تو وہ نمازیں صحیح ہیں جو اس نے فقیہ کے فتوے کی وجہ سے کیا تھا. اگر کسی مرجع تقلید کے فتوے کی بنا پر اس نے یہ کام کیا جامع شرائط پر تو اس کو اعادے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز صحیح، لیکن بعد کے لیے اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے لحاظ سے عمل کرے گا. موفق اهلا وسهلا. بله روزه نگرفته، هر حق خدا یا حق مردم به گردنش ہاں جو بھی حق، چاہے خدا کا چاہے لوگوں کا حق کسی گردن پگر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے. البته روزه‌ای که قضاش به گردنش اومده و عمدن نگرفته، البتہ وہ قضا اگه معذور بوده نه اصلا وہ قضا جو اس کی گردن پہ ہے اور اس کو نہیں رکھی کسی وجہ سے، مگر یہ وہ قضا نہیں جو ساقط ہو جائے. تفصیل ہے اس کی پوری. وضو و تیمم با لباس نجس. دیکھیں وضو اور تیمم لباس نجس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو صحیح ہے، تیمم صحیح ہے، لیکن لباس نجس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، لیکن وضو صحیح. همین ببینید یه مواردیه که شرعاً جایزه. دیکھیں کچھ موارد ہیں جہاں پر وقف کو بیچنا جائز ہے. شیخ انصاری نے مقاصد میں جس میں نے عرض کیا لکھا ہے، مثلا ایک حاکم نہیں، وہ بس ایک حاکم ظالم نے مسجد کو خراب کر دی، وہاں روڈ بنا دی، یا ایک مسجد کو خراب کر کے اس پہ گھر بنا لیا.
کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئیں معصومین علیہ السلام نرسیده که این بعد از اور معصومین تک باز حکم مسجد نہیں پہنچی کہ دوبارہ اس کو حکم مسجد دے سکیں. تو صاحب عروۃ الوثقی اور دیگر علماء نے مرحوم اصفهان کاظم اور دیگر بزرگ علماء نے گفتن از حکم مسجد تو یہ مسجدیت کے حکم سے باہر آ جائے گا. یعنی اگه این بعد از این زمینش متنجس شد یعنی اگر اب یہ زمین نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب نہیں اور آپ بھی اس پہ سے گزر سکتے ہیں. وہ جگہ جہاں حاکم ظالم خراب کر دے اور آپ کے ہاتھ میں عنوان مسجد ختم ہو جائے. میں نے عرض کیا عروہ میں موجود ہے، البتہ بحث ہے اس پر تفصیلی، لیکن اکثر فقہا نے یہ کہا ہے کہ مسجدیت کے حکم سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بنی امیہ و بنی عباس نے بہت یہ کام کیا اور ائمہ کے زمانے میں، اور ائمہ سے یہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ یہ مسجد کے حکم میں باقی رہے گی. لہٰذا اگر ہوتا تو حتماً بیان کرتے ائمہ. لو کان لبان کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی حکم شرعی ہوتا تو حضرت بیان کرتے. نہ بیان کرنا ہمارے لیے حکم ہے، اس چیز تک پہنچاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تک ائمہ سے کچھ نہیں پہنچا اس سلسلے میں. لہٰذا لو کان لبان یعنی اگر ہوتا تو حضرت بیان کرتے. اتفاقی نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں علماء کے درمیان، لیکن بہرحال حکم مسجد سے باہر آ جائے گا. دیکھیں ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار پر ہیں. ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کا غم ہمارا غم. ہم اہل بیت کے سوگ میں سوگوار ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے. موالید اہل البیت اس پہ خوشی منائیں، ان کے غم کی تاریخ میں غم منائیں. یہ اطلاقاتی داره گرچه روایاتش غالبا سند معتبر نداره اما معمول به های مشهوره خود مشکی پوشیدن مکروه مطلقا. بتا روایت متعددہ میں ہے کہ خود کالا پہننا مکروہ ہے، اور عمل مشہور نے آ کر سند کی جو کمی اس کو پورا کر دی ہے. فقہا کے درمیان مشہور یہی ہے قدیم سے اب تک کہ کالا لباس مکروہ ہے مطلقاً، مگر دلیل ہو الگ سے کوئی ہمارے پاس. اگر وقف اس طرح سے کیا ہے، یہ 200 کچھ جو گھر ہیں وقف ہیں کہ سب وقف ہیں کہ ہر ایک پر برابر ہے. اگر ایسا حکم موجود ہے وقف پہ تب ٹھیک ہے، وَإِلَّا نہیں. وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا وقف کیا ہو واقف نے اسی طرح عمل کیا جائے گا. مختصر من خالد سيدنا النور والإيمان تقدم من صلى على محمد وآل محمد لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكن أوصى بها القوم مرارا يا بدت بعد أبيها المصطفى خصصا لو مست الطرد لمارا باب من جذوع وتجيب
تعلم الحسن طبق الجبين وقام يعصر عدوه قام يعصر عدوه بحيل انهض وخلي الرواية منشرة وصلي بالجبتين من فوق الشجرة وصيح ظل عمي الزهرة اشكسره ومن ظلم حقه وزاد احزان. صل على محمد وآل محمد. مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا أبا حسن نصرت الدين نصرا طويت به لواء الشرك طيا تبا